علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی ابھی آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ پوری سورت کا جو مین حصہ ہے وہ یہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورت سورہ یوسف کا جو مین قصہ ہے، جو آج کی انسانیت بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی بہترین نصیحت، سب سے بہترین بات ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا عزیز اپنے گھر لے کر آیا، لا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کا خوب اچھا خیال رکھو، اس کی خوب اچھی تربیت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نہ فائدہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیں۔ تو کل بات چلی بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ پالے، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی پرورش میں دیے، لیکن وہاں حضرت آسیہ بولے تھے کہ اس سے ہم نہ فائدہ پہنچتا ہے، اسے ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو آسیہ کے دل میں محبت تھی، یہاں عزیز مصر بولیا، زلیخا نہیں، عزیز مصر بولیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو زلیخا کے دل میں فتنہ شروع ہو گیا، زلیخا کے دل میں محبت شروع ہو گئی، زلیخا کے دل میں زلیخا کی نظریں گندی ہو گئی، فتنے میں پڑ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوانی میں آتے گئے، جوانی کو دیکھتی گئی عورت، تو اتنے خوبصورت ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کو دیکھ کر اب زلیخا کو برداشت نہیں ہوا۔ ان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو، گورے پن کو دیکھ کر کسے برداشت نہیں ہوا؟ زلیخا کو برداشت نہیں ہوا۔ تو وہ ان کے محبت میں، ان کے فتنے میں پڑ گئی اور ان سے محبت کرنا شروع کر ڈالی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں آئے تو اور بھی حسن بڑھ گیا، اور بھی مرد کے لائق بن گئے۔
تو زلیخا کے دل میں محبتیں بڑھتی 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 یہاں تک ایک مرتبہ زلیخا کو موقع بھی مل گیا. تو اللہ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها، جس گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اس نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی. دیکھو زنا کے دو طریقے ہوتے ہیں. زنا اب کیا ہے؟ زنا ایک عورت کا، ایک مرد کا اپنی خواہش کو پورا کرنا، اسے زنا کہتے ہیں. جس طرح میاں بیوی کا کام ہوتا ہے، وہ کام بیوی کو چھوڑ کر، حلال چیز کو چھوڑ کر حرام طریقے سے آپ کر رہی تو اسے زنا بولتے. اور اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب زمین پر زنا ہوتا ہے. جب گندے کام ہوتی نا، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا. زنا ہم سمجھ گئے عورت اور مرد مل کر جو کام میاں بیوی کرتی وہ کام کرے تو زنا نہیں. جس سے نکاح اب تک نہیں ہوا، چاہے نسبت بھی ہو جائے، انگیجمنٹ بھی ہو جائے، اس سے اگر فون میں بات کر رہے ہیں تو یہ زبان کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے، ہاتھ کا زنا بھی ہے، دل و دماغ کا زنا بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں کا پورے کے پورے جسم کا زنا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں جب کسی نامحرم پر اٹھتی ہیں تو آنکھیں زنا کر رہے ہیں. زبان بھی زنا کرتی ہے جب وہ کسی نامحرم سے بات کرتا ہے. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہمارا پورا کا پورا جسم زنا کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زنا کفارہ ہے. کوئی بھی باپ زنا کیا، اللہ سے توبہ نہیں کیا سچے دل سے، تو اس کے بچے ضرور زنا کریں گے. کوئی بھی ماں زنا کری بچپن جوانی میں، شادی کے بعد کر رہی ہے، اللہ سے توبہ نہیں کری تو اس کے بچے ضرور کریں گے. یہ پھیلتا رہے گا، نسلیں نسلیں پھیلے گا. اس لیے زنا جیسی گندی چیز پوری کائنات میں کوئی نہیں. اللہ میری اور آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے. ہر شخص مبتلا ہے زنا میں آج. تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ سب زنا. اب زنا کے دو طریقے ہیں. ایک ہے ڈرانا دھمکانا، ناجائز تعلقات. ایک ہے ڈرانا دھمکانا، عزت سے میری خواہش پوری کر ورنہ تجھے جان سے مار ڈالتا ہوں. عزت سے میری خواہش پوری کر ورنہ تیرے ویڈیوز دوسروں کو دکھا ڈالتا ہوں. عزت سے میری خواہش پوری کر ورنہ تیری عزت پورا محلہ پورے گاؤں میں نکال ڈالتا ہوں. تو اب عورت اور مرد دونوں مجبور ہیں. ایک ہے ڈرانا دھمکانا. کبھی کبھی عورتوں کی طرف سے ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے، کبھی کبھی مردوں کی طرف. عورتیں کیسے ڈرانا دھمکانا انہوں کیسے کرتی ہے حضرت؟ کرتی جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رستے سے آ رہے تھے تو ایک عورت کہنے لگی ہمارا ابا سکرات کی حالت میں ہی، تھوڑا آؤ ہمارا ابا کو کلمہ پڑھاؤ، ہمارا ابا کو توبہ کراؤ. تو حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے چلو. تو حضرت پیچھے سے گئے تو دروازہ بند کر ڈالی. اندر جا کو کہنے لگے امام اعظم آپ اب میرے جال میں پھنس گئے ہیں، میری خواہش پوری کرو ورنہ میں چیخا مار ڈالتا ہوں، چلاتی ہوں، گلی سب بلاتی ہوں. ڈراتی ہے دھمکاتی ہے نہیں. ایسے کئی سارے قصے عورتوں کی طرف سے بھی ہوئے ہیں. تو عورتیں بھی بلیک میل کرتی ہیں، مرد بھی بلیک میل کرتے ہیں. صرف مرد نہیں عورتیں بھی کرتی ہیں. اس کی کھلی مثال یہاں دے رہی اللہ. ایک ہے ڈرانا دھمکانا، دوسرا ہے بہلانا پھسلانا. ایسے ایسے کام کرنا، ایسے ایسے کپڑے پہننا، ایسے ایسے باتیں کرنا کہ سامنے والے کے اندر خواہش پیدا ہو جائے. یہ بھی زنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیوی، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بہن جب بن سور کے گھر کے باہر نکلتی ہے، بن سور کے پرفیوم لگا کے، ٹائٹ ٹائٹ کپڑے پہن کے، باریک باریک کپڑے پہن کے، پھول لگا کے، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہے تو مرد اسے دیکھتے ہیں تو وہ عورت سب کو دعوت دے رہی ہے زنا کی. وہ عورت زانیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ عورت زانی. شریعت کتنی پیاری، شریعت کتنی پیاری ہے، کتنے اچھے سبق سکھاتی ہے. آپ اور آپ کا شوہر اکیلے ہیں، بیوی اور شوہر اکیلے ہیں، آپ جیسے چاہے رہو، لپسٹک لگاؤ، میک اپ کرو، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنو، ساڑی پہنو، سب پہنو، لیکن شرط ہے کہ بیوی اور شوہر اکیلے ہوں بیڈ روم میں.
حال میں بھی نہیں، کیوں؟ حال میں سسر ہیں، حال میں دیور ہے، حال میں نڑند ہے، نندئی ہے، کوئی بھی ہے تو ان کے سامنے پردے سے آؤ۔ وہاں پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں، وہاں پھول لگانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کا خیال، ان کے دل و دماغ میں تمہارا بھی خیال آ جائے۔ کوئی بھی انسان یہ برداشت کرتا ہے کیا؟ میں کھایا سو باسی کھانا دوسروں کو دے، تو نے بھی کھاتا ہے باسی کر کو؟ تو عورت سوچنا کہ میرے خواب و خیالات جس کے اندر آ گئے ہیں بغیر مرد کے اندر، اب میں وہ جسم لے لوں، کیسے میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی؟ تو زانیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے، عورتوں کے کپڑے ٹائٹ ہو جائیں گے، عورتوں کے کپڑے باریک اور پتلے ہو جائیں گے، عورتوں کی سروں پر چوٹیاں لمبی لمبی ہوں گی، کوہان کی طرح چوٹیاں، دیکھتے نہیں آج رقم ماری اسٹائل کی چوٹیاں؟ یہ سب قیامت کی علامت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو ایک ہے ڈرانا دھمکانا، ایک ہے بہلانا اور پھسلانا، ایسے کپڑے پہننا، ایسے باتیں کرنا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے عورت کو وَلَا تَجْهَرْنَ بِالْقَوْلِ، جب بھی تم بات کرو تو زور سے بات کرو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، عورت جس مرد سے بات کرتی ہے، اگر نرم نازک سے باتاں دبا دبا کو، منہ دبا دبا کو، دانتاں قطر قطر کو، جو نازک نازک باتاں کرے گی نا، سامنے والے کے دل میں گناہ ہو سکتا ہے۔ اس کی باتاں جتنے پیارے ہیں گا تو انہیں کتنی پیاری رہیں گا ربا، دیکھنا میں کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اچھی ہوں، کیا؟ نہیں ماموں ہی، ماموں نہیں، ماموں آئے تک نہیں بیٹھو نہ کو، جاؤ آئے تو آؤ، ایسا بات کرے گا انہوں نے سمجھ جاتا ربا کون کی وائلنٹ ہے ربا ہے اندر تمہیں۔ وعلیکم السلام بھیا، بھیا آئیں گا؟ بھیا نہیں بھیا، آندے اندر ماں تھوڑی دیر آؤ بھیا چاہ بنا کے دیتی ہوں۔ نرم و نازک انداز چلے آ تو شیطان تو ہے ہی، دل میں کیا کر ڈالتا ہے؟ بیماریاں پیدا کر ڈالتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے لہجہ سخت ہو، لہجہ سخت ہو۔ تو یہ بھی ایک بہلانا، ایک پھسلانا، یہ بھی۔ حالانکہ سب کو معلوم کہ عورت کے اندر وہ زیب و زینت اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑوں کے ذریعے دیتا سو، میک اپ کے ذریعے دینا سو۔ تو کپڑوں سے شادی کر لینا تمہیں۔ کپڑے بڑے سستی بولتی نہیں، کپڑے سستے سو، کپڑے لائق ہی سو، انہوں لائق نہیں ہیں۔ انہوں وہ کیسے کپڑے پہننے میں انہوں ویسے دکھتے سو، انہوں ویسا میک اپ کرنے میں انہوں ویسا دکھتے سو، انہوں ویسا بن سورنے میں رہے تو انہوں ویسے بن سورے دکھتے سو۔ تو آپ کپڑوں سے شادی کر لینا تھا۔ تو عورت لذت کی چیز نہیں ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد عورت سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے عورت میں کوئی لذت ہے نہیں ہے، شادی کے بعد عورت کے علاوہ کسی میں لذت ہے نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھ گئے تو بس۔ جتنا بھی حرام کھاؤ مزیدار ہے، لیکن بڑھاپے میں بہت خطرناک بیماریاں پھیلنے والے ہیں۔ شراب مزہ آتا ہے، لوگ کہتے سو، بڑا بھاری رہتا ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، باڈی میں ایک عجیب سی طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیماری، ہاں وہ جو خونوں میں پھیلتا وہ، تو ہر چیز بھی اچھی دکھتی سو گناہ کی، لیکن اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ تو ایک ہے ڈرانا، ایک ہے پھسلانا۔ ڈرانے دھمکانے سے کبھی بھی بات چلتی نہیں، بعض مرتبہ نہیں ڈرائے دھمکائے تو ایک طرف سے رضامندی ہے تیسو، دوسری طرف سے رضامندی ہتی نہیں، ظلم ہتا سو، خواہش نہیں۔ اور پھسلانے میں ایسا میک اپ کرے، ایسا بات کرے، ایسا پیار دکھائے، ایسا ان کے سامنے بن سور کو ہے کہ ان کے دل میں بھی اب آ جاتا ہے۔ پہلے اس کے دل میں تو ہے سچ ہے، اب سامنے والے کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ خواہش آ جاتی ہے، اب مزہ آ جاتا۔ دو طریقے ہیں زنا کے، اللہ دو سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کا کیا مطلب؟ زنا کے قریب کو تو زنا کو پیدا کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، ایک بہت ہی گندا کام ہے اور ایک برا ہی بہت برا راستہ ہے۔ زنا پیدا کرنے والے کام کیا ہیں؟
एक है आंखों से देखना, एक है ज़बान से बात करना, एक है कानों से उनकी बात सुनना, एक है उनको छीना, एक है उनको पकड़ना, एक है उनको अकेले में लेकर जाना। बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास बूढ़ी औरतें आते मसला पूछने, तो अल्लाह वाले कहते कि देखो जाओ किसी महरम को बुला लगाओ तुम्हें साथ में। तो वो बूढ़ी औरत कहती कि हजरत तुम्हें भी बूढ़े, मैं भी बूढ़ी, हमारे बीच में क्या होने का है? तुम्हें भी बूढ़े, मैं भी बूढ़ी, हमारे दरमियान में कौन सा गुनाह होने का है? हजरत फरमाया करते थे तुम्हें भी बूढ़े, तुम्हें भी बूढ़ी, मैं भी बूढ़ा, लेकिन शैतान जवान है ना। कौन जवान है? मौलाना मेरा ईमान है, मौलाना अल्लाह से प्यार कर दूं, मौलाना अल्लाह से मोहब्बत कर दूं, मुझे कंट्रोल करना आता है। क्या करना आता कहते हैं? कंट्रोल करने का आता है, तो वो भी शैतान को। इसीलिए अल्लाह फरमाती कि फस्तईज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, तो अकेला लड़ने जाना को शैतान से। अल्लाह क्या बोलते ही? तो अकेला लड़ने कहीं que तो सामने वाले की ताकत का असर हम ना मालूम होना, सामने वाले की ताकत का असर, सामने वाले की ताकत का हम ना अंदाज़ा मालूम रहना, वरना हमें बेवकूफ़ा नहीं लड़ने चले गए भाई। उसे भी इंसान समझ को मामूली, उन्हें दे कराते मास्टर था, उन्हें दे तो कुनफू मास्टर था, उन्हें एक की जग मार मारे हमना, फ्री बीड़ा खालक सो गए। हमें देखने में सादत खड़ा था, हमें क्या थोड़े हट्टे कट्टे थे, सीधा जाकर रोप डाले, एक की जग मार मारा ना, खड़ा खड़ा काम मारना कि वहाँ मारा बराबर। वो कुनफू मास्टर कराते मास्टर को मालूम रहता है उनकी टेक्निक का, काम मारे तो आदमी बेहोश होता है, काम मारे तो आदमी ढीला हो जाता है, वही सी जगह मार डाले ना बराबर, यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, नहीं तो फंस लेंगे नहीं, कागी एक मारा। तू पहले से पूरा मुकम्मल सीखो रहा तो अब मजा आ जाता, उन्हें कितना तरीके से मारे तो भी तू क्या हो जाता है, तू कंट्रोल करता है, बचाता, तू अपने आप की हिफाजत करता, तू भी लड़ता है, उसे भी मारा मस्त। लेकिन तुझे कुछ भी मारने, तू क्या लड़ने जाएगा? अल्लाह वाले पूरा सीख करें शैतान कौन से तरफ से आता है, वो रास्ते अल्लाह वाले सीख करें। हमें कौन सा सीखे, हमने क्या भी आता नहीं। हमारा अब्बा कुछ छोड़ा नहीं उन्हें जन्नत में, कहा जन्नत में हमारा अब्बा कुछ छोड़ा नहीं उन्हें, हमारा अम्मी कुछ छोड़ा नहीं, और पूरी इंसानियत को छोड़ा नहीं। मजाक लड़तू से कैसे कैसे उनको देखा रहेंगे उन्हें। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी के ज़माने तक था, कैसे कैसे लोगों को देखा रहेंगे उन्हें, कैसे कैसे अम्बिया को, कैसे कैसे नेक लोगों को, कैसे कैसे इबादत गुजारों को। हमें उसके सामने कुछ भी नहीं। देख ले तुम ना, मुझे कंट्रोल है, मुझे शराब ले ला रखे तो मैं पीता नहीं, मेरे सामने लड़की आ गई तो मैं नज़र उठाता नहीं, मेरा हाथ में मोबाइल रहा तो मैं गाने फिल्म देखता नहीं, मैं कंट्रोल करता नहीं होता। अल्लाह फरमाती फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दुश्मन बड़ा खतरनाक है, सामने से भी हमला, पीछे से भी हमला, अंदर से भी हमला, दिलो दिमाग पर हमला, हाथों पर हमला, पाँव पर हमला, कभी भी कैसे भी कर सकता है। मुतमईन मत रहो। अल्लाह फरमाता है दुश्मन जैसा है, उससे बचने के लिए हथियार भी वैसा होना, उससे बचाने वाला भी वैसा रहना। अल्लाह फरमाते पूरी कायनात के बादशाह को बुला लो, बस किस्सा खत्म। कहीं कि तो शैतान को पैदा करे सभी अल्लाह, उन्हें शैतान कितना भी ताकतवर रंदे, कितना भी मजबूत रंदे, एक फरिश्ते से भारी नहीं उन्हें। किससे? एक फरिश्ते से भारी नहीं उन्हें, ये एक मामूली फरिश्ते से भारी नहीं शैतान। लेकिन पूरे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल उनके सामने आया तो क्या हालत उसकी? जिब्राइल के सामने आया तो क्या हालत भी किसकी? शैतान की। जिब्राइल को पैदा करने वाले खुदा के सामने क्या हालत उसकी? छोड़े चंद दिन जी ले रहे, क़यामत तक जी ले, जन्नत और जहन्नम के फैसले ही नहीं है, तो उन्हें समझगा मैं सबसे बड़ा होगा। क़यामत के दिन मालूम होता है, अल्लाह इतना रहम करते रहते कहते शैतान को भी दिल में आ जाता कहता मैं जब रहम करता थी सका है, और डरता उन्हें अल्लाह से, जिससे इसलिए खसमा खाला का अल्लाह कसम खाता हूँ, अल्लाह कसम खाता हूँ तो मुझे क़यामत तक जिंदा रखना, पीछा मारना नहीं। बदर में भी जब फरिश्ते उतरे थे, भाग को जाता जाता पानी में कुत्ता बोला था,
अल्लाह पानी में कूद रूँ, तुम्हें बोली क़यामत तक मुझे मारते नहीं को पानी में से मुझे बचा ले। वो इतना डरपोक उन्हें किससे? अल्लाह से। कह के तो उन्हें मखलूक, हमारा अल्लाह खालिक। मैं इसीलिए बोलता हूँ मखलूक की ताकत को देखो, डरो ना को, खालिक की ताकत से उम्मीद रखो। क्या कर लेती मखलूक, क्या कर ली मखलूक आज तक तुम्हारा, जिसके साथ खालिक हो। कितनी मिसालें दूं मैं, जिनको जमीन से खत्म करना चाहते थे उनको जमीन में पूरे कायनात का नबी बना कर छोड़ डाला। जिनको यतीम समझते थे उनको सहाबा जैसी प्यार और मोहब्बत करने वाली जमात दिया। जिनको कुछ भी नहीं समझते थे अल्लाह उनको मुल्क रूम, मुल्क फारस की बादशाही दिया। हजरत उमर को बकरियां चराने नहीं आता था, उनके अब्बा खूब मारते थे। सर पो जिसम पो एक टाट रख ले को, पागल जैसे रहते थे। उनकी बहन बोलती थी तुम ना फलियां फूटने होते ने हाथ से, बकरियां चराती हैं तुम्हें। वही से उमर को अल्लाह क्या बनाया? पूरी दुनिया, आधी दुनिया करीब करीब का दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बादशाही करने वाले, दीन इस्लाम को फैलाने वाले। शैतान नहीं गुजरता था जिस गली से हजरत उमर गुजरते थे, आरी को मालूम आता भी शैतान नहीं आता था वहां, क्योंकि तो पड़ती मारा मन से। तो ताकत किसकी सबसे ज्यादा? हमने क्या कि मारने के प्लान डाल रही है, यो क्या होता कि मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रही है, अल्लाह अयो क्या होता कि मदरसे बंद कर डालने की कोशिश कर रही, मस्जिदें बंद करने की कोशिश। सब मखलूक भाई, मखलूक की ताकत को अब क्यों इतना बड़ा बना रही? ताकत उसकी सबसे ज्यादा जो पूरी कायनात का रब है, उसकी बादशाही है। बादशाही जिसकी है उनकी भाई। तो अल्लाह फरमाती शैतान से बचना है तो मुझे पुकारो, मुझसे पनाह मांगो। किसकी? अल्लाह की पनाह मांगो। किससे? शैतान मरदूद से। अल्लाह शैतान से बचने नहीं हो रहा, मुझे बचा ले। तो शैतान बड़े खतरनाक हमले करता है, बड़े खतरनाक गुनाहों में मुब्तला करता है। इसलिए अल्लाह शैतान से बचना है तो अल्लाह ही बचाता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता हम। तो एक है बहलाना फुसलाना, ये बड़ा खतरनाक, जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह लफ्ज रहे रावदतु, रावदतहु, ये रुवैस से बना है जिसका माना नरमी। इससे मालूम होता है कि राईल नामी औरत, राईल नामी औरत, क्या नाम था? राईल। जुलेखा का नाम क्या था? राईल, असली नाम राईल था। तो राईल नामी, अल्लाह नाम भी नहीं लिया, कहीं को नहीं लिया, इंशाल्लाह बोल तो राईल नामी औरत ने नरमी की, नरमी से फुसलाया, सख्ती करे नहीं। राईल सख्ती करे नहीं, नरमी, नरमी से फुसला रही, डराए नहीं, धमकाए नहीं, फुसला रही सो नरमी से। और वो भी सोच कर देखो, एक जवानुल उमर इंसान, हट्टा कट्टा नौजवान किसी ऐसे घर में है जिस घर की औरत खुद, जिस घर की औरत खुद उसकी मोहब्बत में पड़ गई है। तो अब सोच को देखो, जिस घर में इंसान है, जिस घर में इंसान खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसी घर की औरत उसके ऊपर मोहब्बत में पड़ गई, फिदा हो गई, गंदे ख्यालात सोच ली, तो अब क्या हालत। ऊपर से बादशाह की बीवी, और जो बादशाह होती ना, उन्होंने ऐसी औरतों को शादी करके लाते हैं जो अक्ल में भी फर्स्ट, तालीम में भी फर्स्ट, खूबसूरती में। किसी ऐसे वैसे हम पढ़ लगाते हैं बादशाह यहाँ, खूबसूरत लड़की को, अक्लमंद औरत को, तालीम में फर्स्ट, खूबसूरती में फर्स्ट, बनाओ सिंगार में फर्स्ट, ऐसी औरतों को बादशाह कर लगाती है। खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर थी उनकी खूबसूरती। तो ऐसी औरत के साथ उसी घर में हैं, तो सोच कर देखो कितना अपने आप को उन्हें नरमी करने के लिए, बहलाने के, पुसने के लिए क्या क्या करी होगी, कैसे बन बन के सवर सवर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आई होंगी, है कि नहीं? अब है नहीं हजरत यूसुफ नौजवान बादशाह के घर में ही, और कैसे हंस हंस के बात करी होगी। सोच कर देखो कैसे कैसे प्लाना बने रहेगा, कैसे कैसे नाजो अंदाज दिखाई रहेगा। और वो कोई गिरी पड़ी औरत नहीं थी, वो तो बल्कि मिस्र अजीज की बीवी थी, तालीम में फर्स्ट, खूबसूरती में फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट थी। तो सोच कर देखो कि कितना बहकाव में डाले रहेंगे हजरत यूसुफ को। बल्कि हजरत यूसुफ को तो बहुत मुश्किल हो गया था उस घर से बचकर निकलना,
बचपन से लाकर पाली सो, अच्छा ठिकाना दिया है बादशाह, खूब इज्जत दिया। ऐसे घर में खुद बादशाह की बीवी इतने सारे काम कर रही है तो सोच कर देखो। और इसलिए कि औरत डरती भी नहीं थी अपने शोहर से। क्यों? इसलिए कि उन्हें बाहर का बंदा नहीं था, वो घर का बंदा था। हजरत यूसुफ बाहर से आते नहीं थे, खुद कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। अब जिस घर में मर्द बाना बचपन से है, उस घर में शोहर क्या तो गलत सोचता, उन्हें आराम से इत्मीनान से चल जाता नहीं, ये बच्चा बचपन से हमारे साथ ही थे को। और बीवी डरती है, कहेगा तो बीवी को मालूम बच्चा हाँच है, शोहर बाहर जाता है तो बच्चे शोहर क्या भी बुरा सोचता नहीं को पक्का मालूम। तो सोच कर देखो कितने प्लाना बने रहेगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। कैसे प्लाने बनाई रहेंगी, कैसी कैसी तमीदें बांधी होंगी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मुज़य्यन कर गई हैं शहवात इंसानों के लिए, बिलखुसूस औरतों की शहवत खूबसूरतें दिखाई जा रही हैं, खुसूसन औरतों की खूबसूरतें आजकल दुनिया के मर्दों को दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा औरतों की खूबसूरती को। खूबसूरती चीजों से मिल रही है सो, खूबसूरती कपड़ों से मिल रही है सो, खूबसूरती परफ्यूम से मिल रही है सो। खुद जाती तौर पर उनके अंदर कोई खूबी नहीं है। जिस तरह जाती खूबी जन्नत की औरत में है, हूर में, कि थूक डाले तो क्या हो जाता है, नमक का पानी भी शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। उंगली रखे सूरज के सामने तो सूरज का नूर फीका पड़ जाता, मुस्कुराए तो जिंदा आदमी मर जाता, मुर्दा आदमी को खड़ जाता। इससे बोलते सो खूबियाँ। वो खूबियाँ दुनिया की औरतों में दुनिया को नहीं मिलते। जन्नत में जाने के बाद दुनिया की औरतों का मकाम जन्नत की औरतों से ही बड़ा हो जाता, लेकिन दुनिया में रहने तक कोई उतना खूबसूरती नहीं है, उतनी खूबसूरती नहीं है, उतना मुज़य्यन नहीं है। बस हमने दिखाया जा रहा है कि चीज़ खूबसूरत है। एक आदमी खुशी से कपड़े लेकर आ गया, भाई कपड़े बड़े बेहतरीन दिखे उसे, 1,500-2 हज़ार देखो, 10,000 देखो, या 50,000 देखो, या 60,000 देखो, या कितने की लाख देखो, एक जोड़ा कपड़े लेकर आया, खुश था, बड़ा बेहतरीन जोड़ा है। इत्तेफाक से चेयर पर बैठा था, चेयर से उठा, सोफे से उठा तो कुछ लकड़ी या मेख वगैरह आ गई थी, उसमें लगा शर्ट या पैंट, उठा तो फर्र को पड़ी। क्या हुआ? कहाँ है इतने हजार का जोड़ा? हमारे हजरत जी बोला करते थे कि आजकल नौजवानों की क्या हालत हुई है, तो हमेशा दूसरों को देखकर अपना फैशन, अपना जो ट्रेंड है वो बदलाते रहती। एक अंग्रेज आया कहते पाप हिंदुस्तान में, तो इत्तेफाक से चेयर पर बैठा हुआ था, चेयर से उठा तो उसकी पैंट फट गई, कहते किसी मेख को लग को या किसी चीज को लग को। नौजवान हम पूरे देखे थे, अरे अंग्रेज इतनी भारी पैंट पहना है, ये भी एक स्टाइल सका है को अच्छे, इस पैंटों को पीछे से फाड़ लगे थे। आजकल देख रही नहीं कौन कितनी फटी पैंट पहनता कि उन्हें वत्ता ज्यादा मालदार होने, उन्हें वत्ता स्टाइल वाला होने। पहले गरीब हम भी फटे पुराने कपड़े सी लेते थे, आज अच्छे कपड़ों को फाड़ लेती। क्या को स्टाइल को मंदिर समझ में आनी बा। जब आप फटा पुराना आधा आधा जिस्म दिखाना पसंद कर रही, पूरा दिखाओ, आधा आधा क्यों भाई, यहाँ रहती। इतनी पागल हो गई है दुनिया स्टाइल के पीछे। मैं बोल रहा ना, चीजों के जरिए अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाह रही लोगों को। कपड़े पहने तो जिन्हें अच्छा दिख रहा, सो कपड़े नहीं पहने तो अच्छा नहीं दिखता। तो खूबसूरती किसके जरिए आई? बस बाजी ने डायलॉग मारती, कपड़े मेरे ऊपर अच्छे दिखे सो, मैं कपड़े के ऊपर अच्छा दिखा इसलिए। क्या कहते? हमें बोलना कफन भी अच्छा दिखता है, सो को देख कफन भी कैसा दिखता है, टाइट दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छा ऊपर भी लपटे जा, नीचे भी लपटे जा, घाटियां डाले जाती हैं घाटियां, और उठा ले चले जा सुकून से। कपड़े मेरे ऊपर अच्छे दिखते नहीं, मैं कपड़े के ऊपर अच्छा दिखता है, तो मेरे ऊपर कपड़े अच्छे दिखते सो, कपड़े के ऊपर मैं अच्छा दिखता नहीं। मतलब क्या कि कपड़े को खूबसूरती मिली गई को, वो कपड़े मेरे ऊपर आएगा को, मुझे खूबसूरती यही नहीं कहते, किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर खूबसूरती है इसके, मैं पहने स्वस्थ। वाह क्या क्या बना रही देखो आज। तो मुज़य्यन कर दिया गया है जिस औरत के घर में रहते थे वो। और यहाँ सबसे बड़ी एक इबरत की बात, एक सीखने की बात, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का नाम नहीं लिए,
وہ کوکٹ بول رہی اللہ، لیکن نام نہیں لیے. راعیل نام تھا اس کا، زلیخا نام تھا، لیکن اللہ نام نہیں لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو مکمل طور پر کھول کر بیان کر رہی، لیکن نام نہیں بتا رہی. اس لیے نہیں بتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں بات کرنا ہے، کسی کے بارے میں بولنا ہے، تو اللہ کے واسطے ان کا نام مت لیا کرو. میرے بندو، نام مت لیا کرو، یہ غیبت ہے. جو اللہ غیبت سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اللہ عورت کی غیبت کرتا ہے. اس لیے اللہ نام نہیں لیا. عزیز مصر کی بیوی کو بولے اللہ، نام نہیں لیا. تو اللہ یہ سبق دے رہا ہم نا کہ کسی کے بارے میں اب تمہیں بات کرنا ہے تو ان کا نام لیے بغیر، مخصوص کیے بغیر، خاص کیے بغیر ایسے بات کرو کہ سامنے والے کو سامنے نہ آتا، سامنے والا سمجھ جائے کہ نہیں رام سمندر والے کے بارے میں نہیں بول رہی، باہر والے کے بارے میں بول رہی. ایسا بات کرنا طریقہ. میں دیکھا وہ گلی میں تینواں گھر، اس میں جو بڑا ہے نا، انہیں بڑا کوئی سا کام کرے بھائی، انہیں پہچان لیا آدمیاں. تمہیں بولتے وقت ہی چلے گئے، انہوں دماغ لے لے کہاں چلے گئے، تیسرے گھر کو چلے گئے. پھر وہاں بھی بول ڈالا اچھا انہیں. ارے میں نام ہی بولے نا بھائی، تو بولے نا وہ گلی میں تیسرا گھر ہے، تیسرے گھر میں وہ بڑا بیٹا، نام آگا دماغ میں. تو یہ بھی مخصوص خاص نام بھی لینا نہیں. میں بولا لیکن میں نور کا نام لیتا نہیں، مجھے ڈر غیبت آدیوں کو. میں بہت کچھ بولا بھائی ایک آدمی کے بارے میں، ان کا نام نور کو میں نہیں بولتا، مجھے ڈر ان کا نام لینے. نور کو نہیں بولتا میں نور بالکل لے لیا اس نور کو نہیں بولتا. اتنے بار لیا نا کنفرم ہوگا آپ کون نا، نوریج کو. اس لیے کبھی بات کرنا نہیں، کبھی کسی کے بارے میں بات کرنا ہے ضروری ہے بولنا. تو یاد رکھو ان کا نام ہرگز مت لو. ٹھیک ہے غیبت کر سکتی کیا؟ ہاں، ان سے بچانے کے لیے، ان کے غلط کاموں سے بچانے کے لیے، ان کو دوسروں کو بچانے کے لیے لے کر سکتی غیبت، لیکن نام نہیں لینا. کیا نہیں لینا؟ ہاں، ایک آدمی کا گناہ، ایک عورت کا گناہ پورا گاؤں جانتا ہے، تب اس کے بارے میں بولنے سے وہ غیبت ہے نہیں ہوتی. اگر کسی کو نہیں معلوم تب بولے تو غیبت. اگر سب کو معلوم ہے، گلی والوں کو معلوم، گاؤں والوں کو معلوم، تب ہمیں ان کے بارے میں بات کر رہی تو وہ غیبت نہیں. لیکن پھر بھی یہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ہرگز بات نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ طریقہ سمجھا رہی کہ اللہ پورے کے پورے قصے کو بیان کرے، لیکن عورت کا نام نہیں لیا. اللہ بول رہی وہ کیوں؟ اللہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا. میرے بندے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے تو کسی کا نام لے کو، کسی کے بارے میں بولنا کو، وہ ایسا بول لے سن مارا کہ بھائی. اور اوپر سے دیکھو وغلقت الابواب، وہ عورت کیا کری؟ دروازے بند کر ڈالی. عورت دروازوں کو بند کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عصمت کے دروازے کھول رہے ہیں. یوں ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور دوسرا دروازہ کھل رہا ہے. دروازہ بند کرنے کے بعد اس عورت نے یقیناً پیش قدمی کی ہوگی، ہاتھ بڑھایا ہوگا. تو عورت دروازے بند کر ڈالی، تو 7 دروازے بند کری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 عصمت کے دروازے، بچنے کے دروازے اللہ کھولے. ہے نہیں، جہاں مخلوق کی انتہا ہے وہاں خالق کی ابتدا ہے. جہاں انسان جا کو ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. جہاں انسان کی عقل جا کو ٹک جاتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. کیا؟ جہاں پوری کائنات کی عقلیں، چیزیں سب جا کو ٹک جاتی، وہاں سے اللہ شروع ہوتے، اللہ کی قدرت شروع ہوتی. تو انہوں 7 دروازے گناہ کے بند کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دروازے کھولے. انہیں بند کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو اللہ کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اب دروازے بند. دروازے بند کرنے کے بعد عورت یا تو سامنے آئی رہتی ہے، یا تو ہاتھ رکھی رہتی ہے، یا کھینچی رہتی ہے. مال کنا انہوں کام کرنے والے نا گھر میں، انہیں مال کنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ. فوراً کہنے لگے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، عورت کی طرف سے دعوت گناہ دی گئی،
دعوت گناہ دی گئی. جب بھی کوئی عورت یا مرد گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو یہ مومن بندے کے پاس نفس اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتی قل ربی انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. چنانچہ جب بھی شیطان کے حملے ہو شیطان کے لشکروں سے حملے کرے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے. شیطان کی اٹالوں بولتی ہے، اٹاٹو یلاٹو حملہ کرے، یعنی شیطان کی طرف سے حملے ہوتے رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ کی پناہ مانگو. فوراً کس کی پناہ مانگو؟ اس لیے علماء فرماتے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کر لو؟ پڑھ لو اور بھاگو. وہاں سے بھاگو مطلب کیا؟ اکیلے میں ہی آ جاؤ، باہر اندھیرے میں اجالے میں آ جاؤ. ارے بس اب میں تو کوشش کرو بچنے کی، لیکن پناہ کس سے مانگو؟ اللہ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اللہ ہی بچاتا ہے. نفس اور شیطان سے بچنا ہے تو پناہ مانگنا ہے کس کی؟ اللہ کی. کس سے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے. اب اس میں ایک علمی نکتہ بھی ہے، یعنی تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے. اللہ کا ذاتی نام دیکھو، اللہ کا نام خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، صابر بھی ہے، صبور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے. کئی سارے نام ہی نا اللہ کے 99 نام. تو اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے. اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں. اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں لیکن ذاتی نام ایک ہی ہے. کون سا؟ وہ اللہ. اللہ کا معنی پورا ادا ہوتا ہے کیا بولنے سے؟ اللہ. اور 2 صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم، لیکن تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ایک نام اللہ کا ذاتی نام، 2 نام اللہ کے صفاتی نام. رحمان اور رحیم اللہ کی صفت، لیکن اللہ کا ذاتی نام. بھئی عادل یہ ان کا ذاتی نام. گورے ہی، خوبصورت ہی، لمبے ہی، خرچ کرنے والے ہی، دینے والے ہی، معاف کرنے والے ہی، یہ سب بھی نامانچ ہے، لیکن یہ صفاتی نام، یہ ان کے اندر کی کوالٹیز کے نام وہ جو ان کے اندر پائی جا رہے ہیں. لیکن ان کا ذاتی نام کیا؟ عادل. کیا؟ عادل. یہ ذاتی نام. اسی طرح اللہ ذاتی نام رحمان اور رحیم یہ اللہ کے صفاتی نام. اصل نام کون سا؟ اللہ. صفاتی نام نہیں، وہ بھی نامانچ، لیکن اصل نام کیا؟ اللہ. لیکن تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کا صرف ذاتی نام ایک ہی ہے. نہیں، اللہ کا نام ایک ہی نام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ، خالی باللہ ایک نام ہے، صفاتی نام نہیں، خالی ذاتی نام ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفاتی نام 2 ہیں، ذاتی نام ایک ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ذاتی نام ایک ہی ہے، صفاتی نام 2 نہیں ہیں. حکمت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے مجھے شیطان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. اللہ فرما رہی مجھے شیطان کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے. یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے. شیطان تمہارا نہیں، شیطان کس کا بھی دشمن ہے؟ میرا بھی دشمن ہے. چونکہ مجھے اس سے ذاتی دشمنی ہے، لہذا جب تم میرا ذاتی نام لے کر اس شیطان مردود سے میری پناہ مانگو گے تو پھر تمہیں اس مردود سے بچانا میری ذمہ داری ہوگی. اگر تعوذ میں صفاتی نام ہوتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کس کو پکارا. اگر صفاتی نام ہوتے تو تعوذ میں لوگ کہتے کہ کس کو پکارے کہ ہمیں. چنانچہ فرمایا میں تعوذ میں یہ نام شامل ہی نہیں کرتا تاکہ کسی اور طرف دھیان جائے، بس میرا ذاتی نام لے کر مجھے پکارو. بھئی رحمان کسی انسان کو میں پکار لیتی نہیں. عبد الرحمن راتوں میں کیا پکارتی؟ رحمان بھائی کہتی. عبد الرحیم ہے تو کیا پکارتے میں؟ رحیم بھائی کہتی. محمد ملک قدوس عبد القدوس قدوس بھائی کہتی ہے میں. ہاں تو ہو سکتا ہے بندوں کا خیال دوسرے ناموں کی طرف چلا جائے، لیکن اللہ گیا، اب اللہ کا نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں صرف کیا نام رکھے؟
اللہ کا نام رکھے، اس لیے کہ بندے کو پکا معلوم ہو جائے کہ میں کسے پکار رہا ہوں، اللہ کو۔ ایک آدمی بھاگ کر گیا، بھاگ کر جا کر صاحب مجھے دشمنہ بھگا لے کر رہی، انہیں بولا میں پوسٹ مین ہوں، پولیس کو جا کے بولو جی، ارے ڈریس واچ پہنی نا، ڈریس پہن لیا تو، ارے پوسٹ مین اور پولیس مین کا ڈریس ایک جیسا دکھتا نہیں، ارے ہے کہ نہیں بھائی، لیکن پوسٹ مین کچھ کر سکتا ہے، وہ تو پولیس کو جا کے بولے تو پکا معلوم کیسے ہوا؟ سٹارز لگ کر ہی، گن یہاں رکھ کر ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہیٹ پہنا ہے، بائک میں ہے، نہیں تو کار میں بیٹھا ہے، اب سکون ہوتا میں کیسے بلاتا ہوں، پکا پولیس کچھ، سٹارز نہیں، گن نہیں ہے، ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہے، کیپ نہیں ہے، اسکوٹر نہیں ہے، کار نہیں ہے، ڈاؤٹ آتا، کبھی کبھی عام ڈریسوں میں آتی ہیں پولیس والے، کوتوال بولتی ہیں ان کو، پروف پوچھے تو تیرا پروف دے گی ہمیں، میں پولیس، کہاں سے پولیس تو، میں فلاں آدمی، میں ڈاکٹر میں، کیا علامت کیا تیری ڈاکٹر کی، کیا سرٹیفکیٹ دکھا، اب سرٹیفکیٹ لے پھریں گا پاپ نے، پاپ ایک طبقہ ایسا ہے، پاپ جب تک انہوں پروف دکھا رہے تب تک معلوم ہی ہوتا نہیں، ہر ایک طبقے کے لوگ بھی ایسے ہی پاپ، جب تک انہوں پروف نہیں دکھاتے تب تک ماننے چھوتا نہیں نوچ کہے گا، لیکن مسلمان ضرورت ہی نہیں، مسلمان سے پروف پوچھنے کی، جبہ پہن لیا ہے کیا، ٹوپی پہن لیا کیا، مسلمان ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہن لیا ہے، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہن لیا، بات میں سچائی ہے مسلمان، امانت داری ہے مسلمان، رحم و کرم ہے مسلمان۔ آج کل ہمیں ہمارا نام اتنا بھیانک پیش کرے کہ جبہ پہننے والے کو بعد میں بولتے ارے نہیں بھائی انہیں بڑا خطرناک ہے، سے بچو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام رکھ دیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ میں صحیح ذات کو پکار رہا ہوں، وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ہاں اگر اللہ چاہے تو بندے کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، چنانچہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے تو ہم فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، جب بھی گناہ کا موقع آئے فوراً کیا کرنا؟ اللہ کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا، متوجہ ہو جانا، فوراً اللہ کی پناہ ڈھونڈنا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب بھی کسی انسان نے اللہ کی پناہ چاہی ہے اللہ نے اسے فتنوں سے بچایا بھی ہے۔ عمران کی زوجہ کے یہاں بیٹی ہوئی، حضرت عمران علیہ السلام، ان کو بیٹی ہوئی، کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی، انہوں خوش ہو گئے، تو انہوں دعا مانگی تھی، کیا کو انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے پروردگار میں اس بچی اور اس کے اولاد کے معاملے میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ عمران علیہ السلام کی بیوی اللہ سے دعا کری تھی کہ اللہ میری بچی کو اور اس کے بچوں کو سب سے کیا کر، شیطان سے بچا۔ تو آپ دیکھیں کہ عمران علیہ السلام کی بیوی کی بیٹی کون تھی؟ حضرت مریم۔ کون تھی؟ حضرت مریم۔ اور ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو ماں دعا کری تھی اللہ میری بیٹی کو اور میری بیٹی کے بچوں کو کیا کر تو شیطان سے بچا لے، تو اللہ بچایا نہیں حضرت مریم کو، کیسی بنایا؟ اللہ بچایا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیسے بچایا؟ تو کیسی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے ان کی پاک دامنی پر، تو قرآن نے خود گواہی دی ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی پر خود قرآن گواہی دی ہے۔ بڑا بہترین قصہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ اللہ کی بیوی نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ آج کل ہمارے مسلمان بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ امی یسوع مسیح ہمارا اللہ کے بیٹے کہتے نا؟ ایک ماں فون کری تھی، اللہ کے بیٹے کہتے نا، وہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ ہمارا اللہ خاندان سے پاک ہے، ہمارا اللہ رشتہ داری سے پاک ہے، ہمارا اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، ہمارا اللہ بس اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم جوان ہوئی، بہت زبردست پرورش ہوئی تھی، بے موسم کے پھل کھلاتا تھا اللہ، ضرورت کے لیے گئی تو فرشتہ آ گیا،
फरिश्ता आकर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक क्या कराया, फूक कर चला गया। फौरन 9 माह का पेट आ गया, दर्द भी शुरू हो गया फौरन। हवा में अल्लाह बनाया नहीं, इंसान को बनाया नहीं कभी। हवा में कोई बनाता है, हवा में फोटो दूर की बात, इंसान को बनाता है, नहीं हो सकता बनाने। तो अल्लाह देखो फरिश्ता यहाँ फूका, यहाँ 9 महीने का हमल टिक भी गया, दर्द भी शुरू हो गया, अब करीब है। हजरत मरियम गाँव के बाहर चली गई, झाड़ के नीचे बैठ गई, वहाँ खजूर का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, खाओ पियो, सब बोल रहा अल्लाह। हमल हुआ, बेटे पैदा हुए, हजरत मरियम, हजरत ईसा पैदा हुए। तो अल्लाह बोला गाँव में जाओ, कोई भी बात करे बोलो मेरा रोज़ा है। क्या है? उस ज़माने में रोज़ा रखकर बात नहीं करना, बात करे तो रोज़ा टूट जाता। अब के ज़माने में हालत थी, क्या होता सुबह सहरी के वक्त जैसा हमें खाने पीने से मुंह बंद कर लेती, इसी तरह किससे भी बंद कर लेना, बात करने से मुंह बंद कर लेना। तो आदमी रात भर बात करता, सुबह में गलती से भी जी रोज़ा गया, रोज़ा गया, शाम तक बात करने से मुंह बंद कर 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 पेट फूक लेगा। अब शाम को इफ्तारी नहीं, शाम को खजूर नहीं, शाम को पानी नहीं, हब्बा अल्लाह नूर शुरू। अब घंटा 1.5 घंटा खाने तो दे भी, अरे खाने का बाद में छोड़, पहले बात करेंगे। इंसान को सबसे ज़्यादा मुसीबत आ, चुप के बैठ जाएगा तो कोई मुंह को प्लास्टर लगाएगा ना, वाह लायक रहने का, अच्छा हुआ इसके साथ। हमारा नबी वो बात कब की बोल डाले, मुंह को प्लास्टर लगाओ। अब बोल रही ज़्यादा बकने वाला से होता नहीं सुनने, हमारा नबी कब की बोल डाले 1400 साल पहले। उस ज़माने में रोज़ा रखकर बात नहीं करना, बात करे तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, तो बात करो ना को। गाँव गए तो सब कहने लगे या उख्त हारून, ए हारून की बहन। देखो जब डायरेक्ट थूक दे, क्या जी मौली साहब तुम्हें जाके काम करे ना जी, तुमने शर्म आती क्या, तुमने ऐसा आती क्या वैसा आती क्या, तो दिल दुखता वो भी। लेकिन ये क्या, अरे अब्दुर्रहमान के बेटे, कौन अब्दुर्रहमान, ताजुद गुजार थे भाई, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उनके बेटे। एक माँ कान अबू की इम्राअसौ अमा कान तुम्मु की बगिया, तुम्हारे बाप भी ऐसे गलीस काम करे नहीं, गंदे काम करे नहीं, तुम्हारी माँ भी ऐसा काम करी नहीं, तुम्हें कहीं को ऐसा करो। 3 एतबार से उनको तोहमत लगाए, 3 निस्बतां की तरफ मुतवज्जे करके जोड़ के उनको तकलीफ दिए। तो सोच कर देखो क्या गुजरा होगा हजरत मरियम के दिल पर। बोलती नहीं तुम्हारा अब्बा ऐसे नहीं थे, तुम्हारा अम्मी ऐसे नहीं थे, तुम्हारा खानदान ऐसा नहीं था, तू क्या रहा ऐसा पैदा होगा, कितना गुस्सा आता नहीं तुम्हें। तो फिर भी बात नहीं करना। हजरत मरियम कहने लगी फाशारत इलैहि, हजरत मरियम इशारा करने लगी, किसकी तरफ, बच्चे की तरफ। लोग कहने लगे कालू कैफ नुकल्लिम मन कान फिल महदी सबिया, जो बच्चा गोद में है वो बच्चा कैसे बात करता है। प्रूफ दिए तो अच्छा प्रूफ तो भी दो। मरियम बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, बच्चा कैसे बात करेगा, बात करेगा जब मेरे अल्लाह की मर्जी आएगी। फौरन हजरत ईसा इब्न मरियम कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं क्या हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। तो सोच कर देखो क्या हालत हुई रहेगी गौ वाले की, जब गोद का बच्चा बात करे तो। हाँ, मेरा अल्लाह इतना बड़ा कादिर है कि जिसे बचपन में बात करने की ताकत नहीं, उसकी ज़बान से बातें भी निकालता, और छोटी मोटी बातें नहीं, बड़ी बेहतरीन की बातें। आता नहीं अल किताब, अल्लाह मुझे किताब देगा, वजअलनी नबिया, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। सब कौन बात कर रही सो, बच्चा। हम ना बात करोगे तो अरबी में, हम ना बात करो उर्दू में, तो बचपन में हम ना बात करो तेलुगु में, तो 2-3 साल तक बात जाते नहीं, हम ना तोतले बाता। वो भी हमारा बेटा था, फ़ैन को छान करता था, फ्रिज को छींच करता था, 2 साल का हो जा को भी हमारा बेटा फा नहीं आता था उनको, छान फैन छींच ऐसा।
تو بچپن ہی سے بات کر رہے ہیں، تو کتنی پاک دامنی اللہ ان کو بنایا۔ اسی لیے تو 2 عورتوں کے ساتھ ہمارے نبی کا نکاح ہونے والا ہے انشاءاللہ جنت میں، 3 کے ساتھ۔ تاریخ کی کتابوں میں 3 نام لکھ کر ہیں، لیکن 2 نام تو پکے ہیں، تیسرا نام اللہ بہتر جانتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت آسیہ، انشاءاللہ نکاح میں شرکت کریں گے ہم انشاءاللہ۔ دوسرے حضرت مریم، تیسرے کلثوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ تو 2 عورتیں اللہ کے خاطر اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، تو اللہ ان کو نبی کی بیوی بنایا۔ تو میں حفاظت کرے، تو آج کل کی دنیا کی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اللہ کی محبت دلوں میں بسائے، تو کیا دینے والا سوچ سکتی؟ نہیں سوچ سکتی۔ تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی آبرو کی وجہ سے ہمارے نبی کی بیوی بنایا جنت الفردوس میں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اس عورت کو میں نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے چن لیا، پوری عورتوں میں سے چن لیا۔ اس عورت کے بارے میں اس کی والدہ نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ جب حفاظت کی دعائیں ماں کی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو ایسی حفاظت فرما دیتے تھے۔ جب مائیں بچوں کے لیے دعائیں مانگتی نہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا بھائی۔ اسی لیے علماء فرماتی کہ ماں غصے میں بھی بچے کو بددعا دینا نہیں، ہنس کو بھی بددعا نہیں دینا، اس لیے کہ ماں کی بددعا فوراً قبول ہوتی۔ بددعا دینے کے بجائے دعا دیا لو۔ حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم، پورے مکے کے امام اعظم، بڑے امام عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم، وہ اپنا قصہ خود بیان کر رہے تھے۔ پیر صاحب ہم نے سنائے تھے، پیر صاحب کی زبان سے ہم سنے تھے کہ حضرت عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا تھا، ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمارا امی میٹھا بنائے، میں کہنے لگا امی مجھے بھی میٹھا دیو، تو امی میٹھا نہیں دیے، تو میں گلی کی مٹی لے جا کو کس میں ڈال ڈالیا؟ میٹھے میں ڈال دیا، میں بھی نہیں کھایا، مہمان بھی نہیں کھائے۔ امی کو غصہ آ گیا، تب میں چھوٹا تھا، امی غصے میں کہنے لگی اللہ تجھے مکے کا امام بنائے۔ بددعا نہیں دیے، کیا دیا لے؟ دعا دیا لے، اللہ تجھے مکے کا امام بنائے۔ ہاں ماں کی زبان سے نکلیا، ہاں قبول ہو گیا، کیا بن گئے؟ مکے کا امام بن گئے۔ اسی لیے مائیں جوانی میں، بچپنے میں خوب بددعائیں دیال دی بچے کو، کیڑے پڑ کو جا، غارت ہو کو جا، برباد ہو کو جا، مار کو جا۔ تمہیں بددعائیں دیتی اللہ، عین جوانی میں اللہ اٹھا لیتا۔ اللہ نہیں اٹھایا سو تمہیں اٹھانے واسطے مجبور کرے، اللہ کو بددعائیں دیکھو۔ میرے بچے کو میں کیوں حضرت، کیوں کہتے بددعائیں ہم سنتے ہیں لوگوں کی زبانوں سے، اپنے بچوں کو کیسی بددعائیں دیالتی۔ تو بددعائیں نہیں، کیا دینا؟ دعا دینا۔ غصے میں کیا دینا؟ دعا دینا، تو وہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی۔ تو حضرت مریم روئے، حضرت مریم کی امی روئے تو اللہ حضرت مریم دیا، اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی دیا۔ تو ماں کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت مریم نے نہانے کے لیے گھر کی مشرقی سمت میں گئیں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ تو قصہ میں مختصر طور پر بولے، حضرت اسے تفصیل سے لکھے ہیں۔ بھرپور جوان شکل میں آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبرائیل کو مریم کی طرف ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں بھیجا۔ بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم تو نہیں تھی جو غیر محرم کو دیکھ کر مسکرا پڑتی، بلکہ فوراً ایک پاک دامن عورت تھی۔ جیسے انہوں نے مرد کو دیکھا، اپنے سامنے پایا، تو فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے معاملے میں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے بچنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واسطہ ایک ایسی ظالم کے ساتھ پڑ گیا جس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ قوم حضرت موسیٰ سے کہتی تھی، قوم اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی اس مصیبت میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی اسی میں مبتلا ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظلم سے بچنے کے لیے دعا کی تھی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس متکبر سے اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متکبر کو دریا میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی۔ کتنا ستا کے رکھا تھا فرعون، لیکن اللہ بچائے نہیں فرعون سے۔ کس کی وجہ سے بچائے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، بچنے کی دعا، اللہ بچاؤ کو بولے تو اللہ بچایا نہیں؟ اس سے پہلے بچایا تھا فرعون سے اللہ؟ نہیں، کتنا ظلم کرتا تھا، پہلے بھی ظلم کرتا تھا، آنے کے بعد بھی ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی طرح ہم نہ بچا لے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تھے اللہ سے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے تھے، اے میرے اللہ، اے اللہ میرا بیٹا تو پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ میرا بیٹا تو پانی میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا، یعنی میرے خاندان والے سے تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، انہ لیس من اہلک، نوح وہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور آپ ایسی بات مجھ سے نہ پوچھے جس کا آپ کو علم نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہنے لگے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوراً اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اور اللہ رب العزت نے اس بات کو معاف فرما دیا۔ صدیقین کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جب بھی وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ فوراً اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس طرح محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس امت کو ایک دعا سکھائی گئی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ دعا سیکھ لیں۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق۔ یہ تعوذ ہے اور اس کو دن رات میں پڑھنے کی برکتیں بھی ہیں، دن رات کو پڑھنے کی برکتیں بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں، جب ان کے ذہن میں گناہ کا کوئی وسوسہ آ جائے یا ان کے سامنے کوئی گناہ کی بات کرے تو فوراً اس کو پڑھ لیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں اس فتنے سے کیا فرماتے ہیں؟ محفوظ فرماتے ہیں۔ اس امت کو اللہ دو نعمتیں اور بھی دیا ہے۔ کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں۔ ختم کریں گے اور بولیں گے؟ سنتے ہیں مین باتیں ہیں، تھوڑا غور سے سنو۔ اس نعمت کو اللہ دو نعمتیں دیا ہے، معوذتین کہتے ہیں ان کو۔ کیا بولتی؟ معوذتین۔ ایک آ کر قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، ایک معوذ، دوسرا قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو سوروں کو ملا کر کیا بولتے سو؟ معوذتین۔ کیا؟ معوذتین۔ اکثر لوگ ان صورتوں کو کم پڑھتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اکثر لوگ پڑھتے اس نہیں، کہیں کہ تو مشکل سمجھ کر، اکثر لوگ پڑھتی لیکن بہت کم۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر کوئی ان صورتوں کو باقاعدہ پڑھے تو بندے کے اوپر نہ تو کوئی تعویذ اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی جن اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی سفلی عمل اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی کالا عمل اثر کر سکتا ہے، کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمارا اللہ نے خود فرما دیا۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہم نہ صرف یہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ علاج فائنل کر دیے۔ ہاں یہ چیز اس وقت تک اثر کرتی تھی جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو علاج مل گیا۔ یہ جو تعویذ، یہ جو کالا عمل ہے، یہ جو سفلی عمل ہے، یہ جو جنات کا عمل ہے، یہ سب پہلے ہوتے تھے، یعنی ان کے ذریعے بچنے کے ذریعے کا تو ایک عملہ ہوتے تھے، لیکن جب قرآن اترا نا یہ سب کاموں پر کیا ہو گیا؟ پانی پھر گیا۔ آج بھی امت قرآن رکھ کر یتیم ہے، قرآن رکھ کر بھی یتیم ہے۔ قرآن کے صورتوں پر اتنا عقیدہ نہیں جتنا کالی تعویذوں پر، جتنا گلے میں تعویذاں، ہاتھ میں تعویذاں، کمر میں تعویذاں، پاؤں میں تعویذاں، یہاں گٹے، ہاتھ میں انگوٹھیاں، کتنے بھائی۔ کسی بھی عالم کو، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو، کسی بھی حافظ قرآن کو آج تک آپ تعویذ میں دیکھیں؟ ان کو نہیں یہ سب پریشانیاں، تم نہ کو سے آگے بھائی، انہوں بھی انسانش نہیں، ان کے گھروں میں بھی تکلیفیں ہی نہیں، ان کے گھروں میں مصیبتیں ہی نہیں، ان کے گھروں میں بھی جنازے ہی نہیں، ان کے گھروں میں بھی جنات کا اثر ہے نہیں، کالا عمل ہے نہیں، جادو ہے نہیں، پھر کیوں وہ تعویذیں نہیں بن رہی؟
اس لیے کہ انہوں قرآن سے اپنا علاج تلاش کر رہی. قرآن اللہ ہم نے دیا ہے اور اللہ خود فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں سکون ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے. کیا کیا بول رہا اللہ اپنی امت کو، اپنے بندوں کو. ہمارے نبی کیا کیا بول کے چل گیا اپنی امت کو. لیکن پھر بھی ہم سب کو اتنی باتوں پر بھروسہ نہیں. گئے ایک ڈالنے کا گئے، یہاں تک کہ گاڑی کو بھی ڈال رہی ہیں آج کل. گاڑیاں ان کو بھی داغے بند ڈال رہی ہیں. کہے تو گاڑی بچنا کہتے بچاتے ایکسیڈنٹ کے وقت گاڑی پنکھا کہتے ڈالو پاپ. زبیر پریشان ہو گئی، زبیر پاپ گرمی ہو گئی ہے. تب اس سے اشارہ کر رہی، کون بھی دیکھ رہی نہیں ان کے اشارے کو. بلا رہی چانو کو، بلا رہی نور کو، بلا رہی پاپ. کون بھی دیکھ رہی ان کی طرف. گرمی ہوتی ہے کیا کر سکا. ٹھیک بیٹھو. تو گاڑیوں کو بھی باقاعدہ، گاڑیوں کو، لاریوں کو، ہر چیز میں بھی بھائی دعا کر لیے قصہ ختم نہیں. دعا کر لیے قصہ ختم نہیں، پکا بھروسہ رکھنا نہیں. پھر نہیں رسی بنے تجھ، کیا رسی بنے تجھ. چند لوگ ملے، وہ بات کرنے کا موقع ہوتا تھا. 10 سال بچے نہیں ہوئے حضرت. کتنے سال؟ 10 سال بچے نہیں ہوئے. فلاں جگہ گئی تھی، فلاں جگہ گیا تھا، الحمدللہ اب 2 بچے ہی. میں بولا تمہارے سے ہوا نہیں سو کام وہ جگہ کر ڈالے گا جی. بچے بننے کا ذریعہ باپ نہیں. ہاں 10 سال سے باپ کریا نہیں سو وہ جگہ کر ڈالی. کون سی جگہ ہے نہیں بولنا بھائی. سمجھنے والے سمجھ لیتی ورنہ فتنہ پھیلے گا تھی. سمجھنے والے کیسا بھی سمجھتی، سمجھانا ہمارا فرض ہے. تو تھوڑا تو بھی سوچو بھائی، ذریعہ باپ ہے سو بچوں کا، اور دینے والا اللہ ہے. علاج کراؤ، خالی بیوی کا علاج کرا دی، خود کا بھی علاج کرو بھائی. بیوی کچھ ہمیشہ لے جا کے دکھاتی دیکھو ان کے اندر کیا تو کمی ہے کیا. پاورفل ماترے کھلا کھلا کو عورت کے پیٹ کو غارت کر کے چھوڑ دیتی، عورت کے جسم کو غارت کر کو چھوڑ دیتی. بھائی جو چیز اللہ دینا ہے تمہیں کتنا کوشش کرے تو بھی روکنے کی دیتا سو چل رہا. جو چیز نہیں دینا کو کہے اللہ تمہیں جتنا کوشش کرے لانے کی دیتا ہے. باقاعدہ بولتی بھی فلاں جگہ گئے تھے بچے ہو گئے. کتنی برکت کی جگہ نہیں وہ. کتنے سارے لوگ ہر سال حرم جاری. ہمارے پیر صاحب کے پاس ایک عورت آئی، 10 سال سے مدرسے میں عالمہ پڑھاتی تھی، شادی ہو گئی. آ کر حضرت کے پاس بیٹھ کر 3 یا 4 سال، غالباً سال بھول گیا ہوں، بچے نہیں ہو رہے تھے. حضرت کے ساتھ حضرت کے پاس پردے میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت شادی ہو گئی ہے، شوہر ہیں، دین میں بھی اچھی ہوں، عمل میں ہوں، بچیوں کو پڑھا رہی ہوں، عالمہ بھی ہوں، سسرال بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن بچے نہیں ہیں حضرت. بہت تکلیف ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہی ہیں حضرت، بچے نہیں ہو رہی ہیں حضرت، بچے نہیں ہو رہے. حضرت کہنے لگے ارے میری بیٹی، اللہ تجھے عالم بنایا، اللہ تجھے پڑھانے کا موقع دیا، اللہ تجھے نیک صالح شوہر دیا، اللہ تجھے سسرال بھی اچھے دیا، اللہ تجھے زندگی دیا، اللہ تجھے صحت دیا، اللہ تجھے خوشیاں دیا، اللہ تجھے سب کچھ دیا. تو اتنا دینے کے بعد بھی اب تو رو رہی ہے کہ تجھے اللہ بچے نہیں دیا. کتنے ساروں کو اللہ بچے دیا لیکن شوہر نہیں دیا، ڈھنگ کے سسرال نہیں دیا. عالم بنایا نہیں بنایا، حافظ بنایا نہیں بنایا، پڑھانے کا موقع دیا. پھر بھی وہ عورتیں رو رہی ہیں میری ساس اچھی نہیں. 4 بچے والے روتی میری ساس اچھی نہیں، میں کیا کروں، سر کوٹ لیوں گی. شوہر ڈنگا نہیں، 5 بچے، 6 بچے، شوہر ڈنگا نہیں، سر کوٹ لیتے ہی کہ میرا شوہر برابر نہیں. آپ کو اللہ یہ سب دیکھو، صرف ایک نہیں دیا سو اولاد. اتنے شکایتیں. صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. جتنا علاج اب عورت کا کراتی نہیں اتنا علاج مرد کا بھی کرانا بھی. ہو سکتا کمی مرد کے اندر ہو، انہیں کراتا ہے بیچارہ، انہیں بولتا نہیں میں مرد نا، میرے اندر کیا کمی. میڈیکل ٹیسٹ کرے تو معلوم آتا تو کتنا بڑا مرد کی. کمزوری ہمیشہ کس میں نہیں ہوتی؟ عورتوں میں نہیں ہوتی، مرد میں بھی ہوتی ہے. کرانا علاج، لیکن امید کس سے؟ اللہ سے. امید نہیں ہارنا.
تو پہلے یہ اعمال ہوتے تھے لیکن قرآن آنے بعد یہ سب ختم. اب قرآن میں شفا، اب قرآن میں شفا. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ڈاکٹروں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ شفا مل رہی ہے. تو کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں شوگر کے ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو خود شوگر ہے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں لیکن ان کو خود کیا ہے؟ ہارٹ پرابلم ہے. ہر ایک آپریشن میں پی ایچ ڈی کرے ہیں لیکن ان کے خاندان میں کئی سارے جنازے اٹھ رہی. کیوں نہیں بچا سکے؟ کیوں نہیں بچا سکے؟ جب کو آپ سب کو علم آپ کے پاس ہے، سب کی چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ کیوں نہیں بچا سکے؟ اس لیے کہ دوائی صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. دوائی میں شفا دینے والا تو اور ہے. وہ کون؟ وہ اللہ. اگر دوائیوں میں شفا ہوتا تو تمہیں ہارٹ نہیں آنا تھا، تم نہ شوگر نہیں آنا تھا، تم نہ. کئی سارے دیکھتے ہیں ہمیں بوڑھوں کو، ڈاکٹراں بہت مشہور ڈاکٹراں بوڑھے ہو گئی پاپ، لیکن ویل چیئر میں ہی. اب کس پہ ہی؟ تمہارے پاس دوائیاں نہیں تھی کیا گڑیاں کے درد کے؟ تمہارے پاس دوائیاں نہیں تھے کمرہ سیدھا کھڑنے کے؟ تمہارے پاس دوائی نہیں تھی بڑھاپے سے جوان ہونے کے؟ تمہیں خود معذور ہو کو ویل چیئر میں بیٹھے ہیں تو تمہیں کیا علاج کریں گے لوگوں کا؟ تو بولیں کیا مطلب چیزیں ہیں لیکن چیزوں میں طاقت ڈالنے والا کون؟ اللہ. یہ سمجھ لو بھائی. بس چپ کے مثالاں دی انہوں کو ڈاکٹراں کے ان کے ڈاکٹراں اچھا کر ڈالتی نا، پولیس والے یہ کام کرالتی نا، وہ کام کرالتی نا. نہیں، سب کو طاقت دینے والا کون؟ اللہ. تو ہر چیز میں علاج نہیں ہے، ہر چیز میں علاج ڈالنے والے اللہ ہیں. تو ان صورتوں کو پڑھ لو انشاءاللہ علاج مل جائے گا. ان صورتوں کو پڑھ لو انشاءاللہ علاج. آیت الکرسی کی فضیلت بھی ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کی گندم کم ہو جاتی تھی، ان کی گیہوں کیا ہو جاتی تھی؟ کم ہو جاتی تھی. گیہوں کم ہو گئی تو کیا تب کر سکتی؟ انہوں نے پہرا دیا. پہرا یعنی گول پھرے گندم کے گول، اور آیت الکرسی بھی پڑھی. دراصل ایک جن تھا جو گندم چوری کرتا تھا. جن کون ہے؟ ایک صحابی کا گندم گیہوں کیا ہوتا تھا؟ چوری ہوتا تھا. اور وہ چوری کرنے والا کون تھا؟ جن تھا بھائی. انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس جن کو پکڑ لیا. اس جن کو پکڑ لیا. پتہ چلا کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھے تو جن بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ چوزا بن جاتے ہیں، مرغی کا بچہ بن جاتی، ڈر جاتی آیت الکرسی پڑھے تو. مگر ہمارے پاس کہاں فرصت. ایک تو بہانہ کیا؟ ٹائم نے. ٹائم نکال کو ٹھیک ہے اب پڑھو، آتا نہیں. سکھا تو ہوتا نہیں. فرصت کہاں سے اب آیت الکرسی پڑھنے؟ ہم نے اسے سونے سے پہلے پڑھ لیں، بلکہ اس کو پڑھنا یاد ہی نہیں آتا. سونے سے پہلے پڑھیں بلکہ ہم نے یاد ہی نہیں آتا. حدیث مبارکہ میں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت کا فاصلہ، ایک چیز کا فاصلہ. وہ چیز کیا؟ موت. موت آئی سیدھا کہاں جاتا؟ آپ انہیں جنت میں چلا جاتا. کتنی اچھی نعمت آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد انشاءاللہ. اس کے مرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم فرض نمازوں کا سلام پھیریں تو فوراً آیت الکرسی پڑھیں. مولانا فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھو بھائی. فوراً کا کیا مطلب؟ کہ تو کسی بھی باتاں کرے نہیں سکا، بیکار کامہ کرے نہیں سکا، فوراً کیا کرو؟ یہ کامہ کرو. اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو. اس سے انسان سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں. اور جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں. انسان شیطان کی شکل میں آتی بعض مرتبہ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے. اللہ سب سے بچا لیتا ہے انشاءاللہ. تو آریہ باسر میں آیت الکرسی کی فضیلت بھی ہے، معوذتین کی فضیلت بھی ہے. اس لیے ہم نہ قرآن میں شفا ہے، ہم نہ ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، ہم نہ ضرورت نہیں ان کے پاس بھٹکنے کی، ہم نہ ضرورت نہیں ایسے ویسے لوگوں کے پاس جانے کی. بس قرآن ہمارے پاس ہے. قرآن کے ذریعے ہم کیا کرنے ہیں؟ شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.